بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ذوالفقار بھٹو شہید کی 44ویں برسی ہے، جو کہ پاکستان میں پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی سیاست کا استعارہ تھے اور ہیں۔ آج بھی جو ہے نا وہ مزدوروں میں، غریبوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھٹو کا جو خاندان ہے اس میں پوری بھٹو نے جو اس کی بنیاد رکھی، ان کی سیاست کی جو بنیاد رکھی، جو پاکستان کے اندر جمہوریت اور ایک رواداری کی سیاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی، اور پھر پورے خاندان نے پاکستان کی سیاست کی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر طبعی موت کا اور شہادت کا درجہ انہوں نے پایا، جو اور وہ کہانی شروع ہوئی، اور وہ کہانی جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت تک آئی، جس میں ان کو دونوں جو ہیں وہ بیٹے جو ہیں اور ان کی بیٹی جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ غیر طبعی موت اور شہادت کی موت جو انہوں نے پائی۔ تو میں بھٹو صاحب کو جو ہے نا آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ حق بنتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا، اور پاکستان میں شاید وہ واحد لیڈر ہیں، اور یقیناً وہ واحد لیڈر ہیں جن کے کریڈٹ کے اوپر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر ان سے زیادہ پاکستان کے اندر کوئی جو ہے نا وہ کام شاید ہی کسی لیڈر نے کیے ہوں۔ بڑے آج کل کے لیڈر ہیں جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب کے تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور دور تک اس کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں صرف آج کی جو گفتگو ہے اس کا ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے، وہ ذرا آپ سنیں۔ ایک جنرل مرزا اسلم بیگ کی ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ آپ سنیں، اس کے بعد پھر میں جو ہے نا آگے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق، اس کا گناہ کبیرہ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ضیاء الحق کا جی، وہ کیا گناہ ہے کہ اس کے خدا کے اوپر بھی ایک خدا تھا جس کا حکم مانا اس نے۔ میں لکھ چکا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ جب بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی تو بھٹو کو، جنرل ضیاء کو بلایا گیا سعودی عرب۔ کنگ خالد، یاسر عرفات دونوں بیٹھے، خانہ کعبہ میں گئے کہ دیکھو یہ بڑا اچھا آدمی ہے، تمہارے لیے برا ہوگا، ہمیں دے دو۔ جی ہاں نہیں مانے، نہیں، وعدہ کیا کہ میں پھانسی نہیں دوں گا، لیکن واپس آئے اور پھانسی دے دیا۔ غلط کیا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس بڑے گھر میں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اس کے جنرل ضیاء کے جو ہے وہ خدا کے اوپر کوئی خدا تھا جس کا حکم مانا اس نے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک جو دیکھیں آپ نے یہ گفتگو ان کی سنی، اور گفتگو کون کر رہے ہیں؟ جو کہ ضیاء الحق کے جو ڈپٹی، آپ کہہ لیں اس وقت ڈپٹی آرمی چیف بعد میں تھے، اور ضیاء الحق کے بعد جو چیف آف آرمی سٹاف بنے تھے یہ مرزا اسلم بیگ تھے، اور وہ کنفیشن کر رہے ہیں، یعنی کہ، اور آپ ان کا چہرہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک اتنا بڑا لیڈر جو ہے، ہم نے اپنی انا اور اپنی ایگو اور اپنی اس دشمنی اور اینیموسٹی کی نظر کر دیا، اور پاکستان نے اتنا بڑا نقصان اس لیڈر کی وجہ سے پاکستان نے اٹھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی جو اسیسینیشن ہوئی، ان کی جو شہادت ہوئی، اور ایک وقت گزرا، آج کوئی جتنے لیڈر اس وقت پاکستان کی، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوئی لیڈر، کوئی ادارہ، ایون اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی سیاست ہے، آپ کے جتنے لیڈرز ہیں، کنسنسس ان کا اس بات کے اوپر ہے کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ اور یہ کتنا بڑا کنفیشن ہے کہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو جو ہے نا ہم نے وہ پھانسی کے تختہ دار پہ چڑھا دیا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے اس کی آنکھ نم ہے ایک لوگ کہ آپ نے ایک اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ ایک عدالتی قتل جو ہے، اور آج اس کو مانتے ہیں، اور جس سیکشن کے تحت وہ ہوا ہے، اور وہ واحد ہی فیصلہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر۔ اس کے بعد نہ کوئی پہلے اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا تھا، نہ اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ صرف بھٹو صاحب کے لیے لکھا گیا تھا، اور آج جو ہے وہ اس فیصلے کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ امر کر گئے۔ لیکن جو میں ایکچول بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایسے لیڈر ہیں کہ جس کے کریڈٹ کے اوپر ایسے کام ہیں جو کہ شاید ہی کسی لیڈر کو یہ نصیب ہو۔ سب سے بنیادی چیز آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو آج بھی جو یہ اس وقت جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ یہ آئین کی حکمرانی اور آئین کی بات ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ اس لیڈر نے بنایا، اور پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال کے اندر جو سربراہی کانفرنس یہاں پہ لاہور کے اندر ہوئی، اور اس میں دنیا کے جو تمام مسلمان کے جو صدارتی جو لیڈر تھے، جو ان کے حکمران تھے، وہ سارے یہاں پہ آئے، اور یہاں بادشاہی مسجد کا وہ منظر جو ہے نا وہ آپ نہیں بھول سکتے۔ وہ وہاں پہ جب انہوں نے وہ نماز پڑھی، اور وہ پھر وہاں پہ جو فیصلے وہاں پہ کیے گئے،
پھر بعد میں ان فیصلوں کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ چڑھ گئے، اور وہ لیڈرشپ جس میں شاہ فیصل اور بعد میں معمر قذافی، بھٹو صاحب خود، یہ سارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ شکار ہوئے۔ یہ کانفرنس انہوں نے کی، نہ اس سے پہلے ہوئی، یہ کانفرنس اس کے کریڈٹ پہ گئی۔ پھر آج پوری اسلامی دنیا کے اندر پاکستان واحد ایٹمی ملک ہے، اور اب اس کے اوپر تمام کا کنسنسس ہے کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کے اندر ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ پھر وہ جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہ ان کے لیے سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ جنت میں ہیں، اور جو ہے نا ان کی بخشش ہے جو انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم جو ہے نا وہ قرار دیا۔ تو پاکستان کے رشیا کے ساتھ جو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنی ریلیشن شپ استوار کی، اور پاکستان کے اندر جو واحد سٹیل مل ہے جو رشیا نے پاکستان میں کراچی میں بنائی، وہ انہوں نے یہاں پہ بنائی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں سارا دن لگا رہا ہوں تو ان کے کریڈٹ کے اوپر جو انہوں نے کام کیے ہیں، اتنے میگا کام انہوں نے کیے ہیں، تو اس کی لسٹ آپ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ 44 سال گزر گئے ہیں، اور اس طرح کئی سال گزر جائیں گے، اور ہم اس طرح ان کو یاد کرتے رہیں گے جو انہوں نے جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے جو انہوں نے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک میں بھول گیا کہ 1971 کی جنگ کے بعد جو ہمارے 90,000 سے زیادہ قیدی تھے، اتنے زبردست ڈپلومیٹ تھے وہ، اور یہ ابھی جو زرداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے نا وہ فارن منسٹر بنایا، اس کے پیچھے بھی یہ ایک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ اپنی جو ایکچوئل جو پریکٹیکل پولیٹکس ہے اس کا انہوں نے بھی بھٹو صاحب نے بھی اپنی پولیٹکس جو ہے نا ایوب خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ بطور وزیر خارجہ انہوں نے شروع کی تھی، بعد میں پھر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے۔ اسی طرح بلاول صاحب نے بھی اپنی سیاست جو ہے نا وہ ایک فارن منسٹر کے طور پہ شروع کی ہے۔ تو بلاول کے اوپر یہ ایکسپیکٹیشن ہے یقینی طور کے اوپر کہ وہ اپنے نانا جی کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلیں اور کوشش کریں کہ اپنا حصہ ڈالیں۔ ینگ ہیں، ان کے پاس یہ مارجن ہے، اس وقت جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے وہ ساری تقریباً جو ہے نا وہ اللہ ان کو زندگی دے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مستقبل کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو اللہ زندگی دے، لمبی عمر دے، اس کے لیے یہ کوشن ہے، یہ اگر وہ محنت کریں، اپنے ان کی جو فلسفی ہے اپنا ذوالفقار بھٹو شہید کی، اس فلسفی کو لے کے آگے چلیں اور پاکستان کی خدمت کریں۔ یقینی طور کے اوپر آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو ہے نا ایک یاد کرنے کا دن ہے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سالمیت کے اندر، پاکستان کی آئینی سیاسی تاریخ کے اندر ہمیشہ ان کا نام رہے گا، اور جو ہے ان کی خدمات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔